اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسد سعید صاحب خیریت سے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اسد سعید صاحب خیریت سے؟ آپ ٹھیک ہیں جی؟ رضی احمد صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ شاہد صاحب، مولوی راغب صاحب خیریت سے؟ آپ ہماری گفتگو چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ ما یردو منصوباً وغیرہ منصوبین، وہ معرب اسم جو منصوب بھی واقع ہوتے ہیں اور غیر منصوب بھی واقع ہوتے ہیں. ان میں سے ایک تھا مستثنا. مستثنا بے الا، مستثنا کسی بھی ذریعے سے ہو، الا اور اس کے اخوات کے ذریعے سے. مستثنا کی کیا تعریف کی تھی؟ مستثنا وہ اسم ہے جو ذکر ہوا ہو الا اور اس کے اخوات کے بعد، یعنی ضروری نہیں کہ اللہ کے بعد ہی ہو. حاشا، خلا، ادا، انما، یہ سب کیا ہیں؟ نہیں، انما تو ادات حصر ہو گیا. ٹھیک ہے، جو استثناء کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، الا ہے، سوا ہے، غیر ہے، حاشا ہے، خلا ہے، ادا ہے، وہ کلمات جو استثناء کے لیے یوز ہوتے ہیں، کسی کا چیز کو کسی چیز سے جدا کرنے کے لیے، ان ادات، ان کلمات کے بعد جو اسم ذکر ہو اسے کہتے ہیں مستثنیٰ. جیسے مثال دی تھی جاءنی القوم الا ما، مثلا جاءنی القوم الا مثلا زیدن، تو الا کے بعد جو زید ذکر ہوا ہے الا زیدن، تو یہ زید مستثنیٰ ہے جی. کس چیز سے مستثنیٰ ہے؟ جدا ہے، یہ قوم سے جدا ہے. یعنی الا سے پہلے جس کے اوپر، یعنی مستثنیٰ منہ کے اوپر جو حکم لگا ہے اس حکم سے جدا ہے. تو جاءنی القوم الا زیدن میں زید جدا ہے، الا سے پہلے کون ہے؟ قوم. قوم کے اوپر جو حکم لگا ہے اس سے جدا ہے. قوم کے اوپر کیا حکم لگا ہے؟ آنے کا. جاءنی القوم، جاءنی القوم الا زیدن، قوم کے آنے کا حکم لگا ہے کہ قوم آئی لیکن زید نہیں آیا، یعنی زید جدا ہے اس حکم سے، آنے کے حکم سے، یعنی وہ نہیں آیا. تو یہ زید اس مثال میں مستثنیٰ ہے. کسے کہتے ہیں مستثنیٰ؟ وہ اسم ہے کہ جو الا اور اس کے اخوات کے بعد، اخوات یعنی اختن کی جمع ہے، اس کی بہنیں، بہنیں یعنی اس کے جو اسی کام کے لیے یوز ہوتے ہیں وہ کلمات استثناء کے لیے، ان کے بعد ذکر ہو تاکہ وہ دلالت کرے کہ وہ اسم یعنی مستثنیٰ متصف نہیں ہے اس حکم سے جو الا سے پہلے والے پر حکم لگا ہے. اگر الا سے پہلے والے پر جو حکم لگا ہے جی وہ اس میں شامل نہیں ہے. جیسے جاءنی القوم میں قوم پہ آنے کا حکم لگا ہے، لیکن ما جاءنی القوم الا مثلا زیدون یا زیدن، تو اس میں قوم کے اوپر کس چیز کا حکم لگا ہے؟ نہ آنے کا، تو یعنی زید آیا. وہاں پہ جاءنی القوم الا زید میں قوم پہ کیا حکم لگا ہے؟ آنے کا. زید اس کا مطلب نہیں ہے، اسے کہتے ہیں مستثنیٰ. پھر بتایا تھا مستثنیٰ کی دو قسمیں ہوئی. مستثنیٰ اگر مستثنیٰ منہ کا ہی حصہ ہے اس سے خارج کیا جائے، جیسے زید قوم کا ہی تو حصہ ہے، اس سے نکالا جا رہا ہے، تو کیا ہے وہ؟ متصل ہے. مستثنیٰ کیا کہلائے گا؟ مستثنیٰ ہے. اور اگر نہیں تو پھر منقطع. مثلا آپ نے مثال کے طور پر مستثنیٰ میم سین تے سے نون الف، مستثنیٰ اگر مستثنیٰ کو خارج کیا جائے ایسی چیز میں سے جو انہی کا حصہ ہے، جیسے قوم جی کا ہی حصہ ہے زید، قوم ہی کا حصہ ہے زید، تو اس مستثنیٰ کو کہیں گے مستثنیٰ متصل. مثلا جاءنی القوم الا مثلا زید. تو یہاں زید قومی کا تو پارٹ ہے، قومی کا تو حصہ ہے، اس لیے کہتے ہیں کیا ہے یہ؟ مستثنیٰ متصل. لفظ سے بھی سمجھ میں آئے گا، کوڈ ورڈ متصل ملا ہوا ہے، نہیں
मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिनों का पार्ट हो, हिस्सा हो उसी का, लेकिन एक मुस्तस्ना होता है मुस्तस्ना ये मुनक़ता, क़ता यानी जुदा से है, मुस्तस्ना मुनक़ता। मतलब मैं कहूँ जानी कौम इल्ला हिमारन, इल्ला हिमारन। यहाँ पर हमने मुस्तस्ना क्या है, गधा, हिमार, हिमार को जुदा किया है, मुस्तस्ना किया है, तो क्या हिमार कौम का हिस्सा था? नहीं। गधे कब कौम का हिस्सा होने लगे? इंसान कौम का हिस्सा होते हैं, लिहाजा इसको कहेंगे तो वो भी कौम में तो रहता है ना, कौम मर्द इंसानों की होती है, ठीक है। ये अलग बात है ना कि इंसान गधे में सो जाए जी, लिहाजा क्या हुआ यहाँ पर इसको कहेंगे मुस्तस्नाए मुनक़ता, मुस्तस्नाए मुनक़ता। अब हुक्म बयान करेंगे इसका। हुक्म क्या है? हुक्म क्या है? हुक्म समझ रहे हो? यानी इनको एराब क्या दिया जाएगा, एराब क्या दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? ठीक है, मिटा दूं, लिखा जी ना, वो तो बातें भी मुझे याद है, क्या लिखूं? स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ, मुस्तस्ना, ठीक है। मुस्तस्ना या मुत्तसिल होता है, यानी मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिनों का पार्ट जुज़ होता है, तो मुत्तसिल, मुस्तस्ना मिनों का जुज़ ना हो मुस्तस्ना, तो मुस्तस्ना मुत्तसिल। अब ये हुक्म बयान कर रहे हैं, ठीक है। माँ लिख लीजिएगा, ये मतलब मिसाल मत लिखिएगा, मिसाल तो बाद में लिखिएगा, जो मैं बोलूंगा वो लिख लीजिएगा जल्दी जल्दी। माँ जानिल कौमो, माँ जानिल कौमो, इल्ला ज़ैद। मैंने ज़ैद लिखा, क्या पढ़े हम? ज़ैदुन, ज़ैदन, ज़ैदिन, जी। माँ जानिल कौमो इल्ला, अभी ज़ैद लिखिए फिलहाल। कहना ये चाह रहे हैं कि अगर मुस्तस्ना बे इल्ला, मुस्तस्ना बे इल्ला, इल्ला के जरिए से मुस्तस्ना शुदा जो कलमा है, अगर मुस्तस्ना बे इल्ला, इल्ला के जरिए से मुस्तस्ना शुदा कलमा मुस्तस्ना इल्ला के जरिए से हुआ हो और मुस्तस्ना मिन्हु कलाम में जिक्र ना हो, माँ जानी नहीं आया, मुस्तस्ना कहाँ है? मुस्तस्ना मिन्हु कहाँ है? मुस्तस्ना मिन्हु कहाँ है? जिक्र नहीं, जी, ठीक है। तो इसका ना, इसे क्या कहेंगे? मुस्तस्नाए मुफर्रग, मुस्तस्नाए मुफर्रग, यानी जो कलाम में मुस्तस्ना मुस्तस्ना मुफर्रग, मुफर्रग यानी खाली होना, मुफर्रग यानी फारिग होना, खाली होना। तो मुस्तस्ना मुफर्रग किसे कहते हैं? जल्दी से लिख लीजिए। मुस्तस्ना मुफर्रग वो मुस्तस्ना बे इल्ला है जिसमें मुस्तस्ना मिन्हु जिक्र, कलाम में जिक्र ना हो। और कलाम ऐसी सूरत में मुस्तस्ना अगर मुफर्रग होता है तो कलाम गैर मुजब होता है, यानी मुस्बत नहीं होता, मुस्बत गैर मुजब होता है। समझ में आया? मुस्तस्ना मुफर्रग में क्या होता है? मुस्तस्ना मिन्हु कलाम में जिक्र नहीं होता, कलाम में जिक्र नहीं होता, फारिग होता है, यानी मुस्तस्ना मिन्हु नहीं होता। दूसरा और क्या होता है इसमें? कलाम गैर मुजब होता है, कलाम गैर मुजब, कलाम गैर मुजब। देखिए यहां देखिए, मा जानी इल्ला ज़ैद में, मा जानी इल्ला ज़ैद में, ये कलाम गैर मुजब है, यानी पूरा जुमला मा है, मा नाफिया मनफी है, ऊपर गैर मुजब है, मुस्तस्ना मिन्हु कलाम में जिक्र भी नहीं है, तो इसे कहते हैं मुस्तस्ना मुफर्रग। लिख लिया मुस्तस्ना मुफर्रग किसे कहते हैं? हुक्म क्या है वो लिख लीजिए। हुक्म ये है कि अगर मुस्तस्ना मुस्तस्ना मुफर्रग हो
لکھو جو اگر مستثنا مستثنا مفرغ ہو یعنی مستثنا منو کلام میں ذکر نہ ہو اور کلام غیر موجب ہو تو حکم یہ ہے کہ مستثنا کا اعراب بحسب عوامل ہوگا. بحسب عوامل یعنی یہاں عامل کیا ہے؟ جا ہے. یا کیا ہے؟ مفعول. تو جا کو کائے کی ضرورت ہے؟ فاعل کی. تو یہ دے دیجئے جی. ابھی مثال آ جائے ما رأیتو الا کیا پڑھوں یہاں؟ زیدن. کیوں؟ کیونکہ یہ رأى فعل تو فاعل ہے یہاں مفعول کی جی. ابھی میں کو ما مررتو الا تو سے زید کو زید پڑھا. کیوں؟ کیونکہ وہ تھا سمعتو مثلا یا ما مررتو تو اس میں جار و مجرور کی ضرورت تھی لہذا اس کو جر. سمجھ میں آیا؟ اگر مستثنا مفرغ ہو. کسے کہتے ہیں مستثنا مفرغ؟ مستثنا مفرغ وہ مستثنا ہے جس کا مستثنا منہ کلام میں ذکر نہ ہو اور کلام یعنی وہ جملہ غیر موجب ہو یعنی یا تو منفی ہو یا منہی ہو یعنی موجب نہ ہو تو یہ مستثنا مفرغ. اور کلام مستثنا اگر مستثنا مفرغ ہو تو حکم کیا ہے؟ مستثنا کا اعراب بحسب العوامل ہوگا. جیسا عامل ویسا اعراب. یہاں عامل کو فاعل کی ضرورت ہے تو یہاں مرفوع کی ضرورت ہے تو مرفوع. اسے منصوب کی ضرورت ہے تو منصوب. اگر مجرور کی ضرورت ہوتی تو مجرور. سمجھ میں آ گیا؟ شاہد، رضی احمد، آغاش راغب صاحب اور اسد سعید صاحب سمجھ میں آ گیا؟ ایک دم سمجھ میں آ گیا. بھارت سوال جی مٹا دوں؟ رضی احمد لکھ لیا جی. آئیے جی. جاءنی لکھتے رہنا میں دیکھ لوں گا. جاءنی القوم الا. ابھی کیا پڑھا؟ مستثنا اگر مستثنا مفرغ ہو یعنی مستثنا منو کلام میں ذکر نہ ہو اور کلام غیر موجب ہو. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِن ذُكِرَ اگر ذکر ہو. کیا؟ مستثنا منو کلام میں ذکر ہو اور کلام موجب ہو. دیکھیں موجب ہے نہیں، ما تو نہیں ہے، کلام موجب ہے. مستثنا منو کلام میں ذکر ہے تو کیا ہوگا؟ مطلقاً نصب دیا جائے گا. مطلقاً نصب دیا جائے گا مطلب جی چاہے مستثنا متصل ہو چاہے منقطع ہے. چاہے مستثنا متصل ہو چاہے جاءنی القوم الا اگر جو موجب ہوگا تب ہاں کلام موجب ہو. مستثنا منہ کلام میں ذکر ہو. لکھ رہے ہو رضی؟ کلام موجب ہو مستثنا منہ کلام میں ذکر ہو تو مستثنا کا اعراب نصب ہوگا مطلقاً یعنی چاہے وہ مستثنا متصل ہو اس کا پارٹ ہو مستثنا منہ کا یا جی. ٹھیک ہے. اور اگر غیر موجب ہو تو مستثنا متصل لفظ کی اتباع کرے گا. بہتر ہے. ما جاء القوم الا دیکھیں پہلے کیا تھا؟ مستثنا مفرغ کا حکم الگ ہو گیا جی. یعنی مستثنا منہ کلام میں ذکر نہ ہو کلام غیر موجب ہو تو کیا کہا تھا؟ اتباع بحسب العوامل یعنی بحسب العوامل. لیکن اگر کلام غیر موجب ہو اور مستثنا منہ کلام میں ذکر ہو تو منصوب چاہے متصل ہو چاہے منقطع. ابھی کہہ رہے ہیں لیکن اگر ایسا نہ ہو یعنی کیسا نہ ہو یعنی کلام موجب نہ ہو غیر موجب ہو لیکن مستثنا منہ ذکر ہو. مستثنا منہ ذکر ہو لیکن کلام غیر موجب ہو. اب یہ مت کہنا کہ تو مستثنا مفرغ ہو گیا وہاں غیر موجب تھا. نہیں، مستثنا مفرغ نہیں ہے کیونکہ مستثنا مفرغ جب ہوتا کہ غیر موجب کے ساتھ ساتھ مستثنا منہ نہ ہوتا. یہاں مستثنا منہ ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر مستثنا متصل ہے زید قوم کا پارٹ ہے
تو کیا کہا انہوں نے؟ بہتر ہے اتباع کرانا لفظ کے اوپر. بہتر اتباع ہے لفظ کے اوپر، یعنی توابع یاد ہے یعنی یہاں پہ قوم مرفوع ہے، اس کا لفظ مرفوع ہے تو لفظ زید رائے ما جہانی قوموں، لیکن ما رائت القوما، ما رائت القوما، یا قوم کا اعراب کیا ہے؟ زبر من نصب ہے تو الا زیدن. جی ما مررت بقوم الا ما مررت بقوم الا زید، الا تینوں جس کو مثالیں تاکہ یہ الگ کی بات ہو جائے. لکھتے رہنا یہ سارا پارٹ جو میں بول رہا ہوں. ما جاءنی القوم، ما رأیت القوم، ما مثلا مررت بقوم کیا ہے؟ اگر کلام غیر موجب ہو، مفرق نہیں، مفرق تو ہوتا ہے جس میں مستثنی منہ بھی ذکر نہ ہو. ہاں کلام غیر موجب ہو، مستثنی منہ ذکر ہو، تو مستثنی اگر متصل ہے، وہاں پہ کیا تھا اس سے پہلے والے میں، چاہے مستثنی متصل ہو چاہے منقطع ہو، تو بہتر کیا تھا؟ اتباع کرانا. لیکن یہاں کیا ہے؟ نہیں اتباع کرانا تھوڑا ہی تھا، نصب دیا جائے گا. نصب دیا کلام مستثنی منہ کلام میں ذکر نہ ہو لیکن کلام موجب ہو تو چاہے مستثنی متصل ہو، زید ہو چاہے حمار ہو، نصب دیا جائے گا. لیکن اگر کلام غیر موجب ہو اور مستثنی منہ کلام میں ذکر ہو تو کیا کہہ رہے ہیں؟ لفظ پہ اتباع کرائیں گے. مثلا یہاں پہ قوم کا لفظی اعراب کیا ہے؟ رفع ہے تو زیدن، یہاں نصب ہے تو زیدن، یہاں جر ہے قوم پہ تو زیدن. تابع بنا دیا نہیں بنا دیا اسے اس کا؟ احسن بہتر یہ ہے، بہتر یہ ہے. وَإِن تَعَذَّرَ یعنی لا الہ، یہ دیکھیے لا کلام غیر موجب ہے، نہیں لا ہے، مستثنی منہ ذکر ہے، الہ مستثنی متصل ہے، تو یہی حکم ہونا چاہیے اس کا. لیکن کیونکہ لا نفی جن سے یہ مبنی ہے تو لفظ پہ تو آپ اتباع کرا نہیں سکتے، محل پہ کرائیے. محل ابتدائیت کا ہے لا الہ الا اللہ. لا تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر کلام غیر موجب ہو، مستثنی منہ کلام میں ذکر ہو تو مستثنی کو لفظ پر اتباع کرائی جائے گی، مستثنی منہ کے لفظ کی اتباع کرائی جائے گی. لیکن اگر معذور ہو تو لفظ پہ اتباع نہ کرا سکتے ہوں تو محل پہ کرائیے. اس کا لفظ تو مبنی ہے، الہ مبنی ہے، لا نفی جنس کا اسم مبنی ہوتا ہے، تو محل پہ کرائیے. محل کیا ہے اس کا؟ مرفوع ہونا. لہذا آپ کہیے لا الہ الا اللہ، نہیں یار اس کا محل کیا تھا؟ مرفوع ہونا مبتدا. لہذا کبھی آپ کہیں کہ اللہ پڑھیے کیونکہ منصوب ہے، نہیں مبنی ہے، مبنی. محل کیا ہے؟ رفع ہونا. سب دو صورتیں تو بنا لو پہلے، ایک ہی ہوئی ہے ابھی. کلام وہاں پہ کیا کہا تھا؟ کلام مستثنی منہ ذکر ہو کلام میں لیکن مستثنی موجب ہو، تو چاہے مستثنی متصل ہو چاہے منقطع نصب دے گے، حمارن زیدن. ہاں اور اگر ایسا نہ ہو یعنی کیا؟ کلام غیر موجب نہ ہو، غیر موجب ہو اور مستثنی منہ کلام میں ذکر ہو تو اتباع کرائیں گے. اگر مستثنی متصل ہو تو بہتر ہے کہ اتباع کرائیے، اور اگر مستثنی منقطع ہو ما جانی القوم الا حمارن، تو تمیمی حجازی کہتے ہیں نصب، تمیمی کہتے ہیں اتباع. تمیمی تو یہ مان لیتے ہیں، تمیمی مان لینے کا مطلب یہ نہیں، جائز کہتے ہیں، چاہے اتباع کرا لو. حجازی کہتے ہیں واجب النصب، حجازی کہتے ہیں واجب النصب، لیکن تمیمی کہتے ہیں نصب بھی دے سکتے ہیں اتباع بھی کرا سکتے ہیں. انہوں نے جائز مانا ہے، انہوں نے جائز یعنی ایسا بھی مان لیتے ہیں وہ
कौन? तमीमी। तमीम, बनी तमीम जो कबीला है, तमीमियून क्या कहते हैं? जायज है कि आप इत्बा करा लीजिए, जायज है इत्बा करा लीजिए, यानी इसका मतलब क्या हुआ? वाजिब नहीं है ना, जायज है। जायज है इसका मतलब नस्ब भी दे सकते हैं और खाली नस्ब भी पढ़ सकते हैं और ये सब भी पढ़ सकते हैं। लेकिन तो वो क्या कहते हैं? हिजाजी लोग क्या कहते हैं? नहीं नहीं, ये नहीं कर सकते, वाजिब है नस्ब पढ़िए। आप मा जाअलिल कौमो इल्ला हिमारुन नहीं कह सकते, आप मा रअयतुल कौम इल्ला हिमारुन नहीं कह सकते, या मा मररतु बिकौम इल्ला हिमारिन नहीं कह सकते। तीनों हालतों में आपको हिमारन ही पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया बात? मा जाअलिल कौम इल्ला, कौन है ये? कौन है ये? ये कौन है? ये कौन लोग हैं? हिजाजी, हिजाज के रहने वाले जो उलमा हिजाजी हैं। हिजाजी लोग क्या कहते हैं? ऐसे मा जाअलिल कौम इल्ला हिमारन, मा रअयतुल कौम इल्ला हिमारन, मा मररतु बिकौम इल्ला हिमारन। वो क्या कहते हैं? वाजिब जानते हैं नस्ब, लेकिन तमीमी क्या कहते हैं? चाहे ऐसे कर लो, वाजिब नहीं है, या इत्बा करा दो। समझ में आ गई बात? तो तमीमी, ये तो हिजाजी के यहाँ तो ऐसे ही पढ़ना है, लेकिन तमीमियों के यहाँ आप जाअलिल कौम इल्ला हिमारन भी कह सकते हैं, जाअलिल कौम इल्ला हिमारुन भी कह सकते हैं, मा मररतु बिकौम इल्ला हिमारिन भी कह सकते हैं, हिमारन भी कह सकते हैं, जायज है उनके यहाँ। समझ में आ गई बात या नहीं? रजी अहमद आगा, सईद समझ में आया? आगा आएगा, रागिब समझ में आ गया आपको? एकदम लिखोगे नहीं तो जहन में निकल जाएगी, मुबाहिसा नहीं करोगे तो याद रखना। मुबाहिसा तो होता है? कब होता है? तफसीर का चल रहा है। ये बातें कितनी आसान है, देखा अभी सब आसान लगा, सब लिखा आपने, लेकिन एक दो दिन आप इसे न दोहराइए, न देखिए, भूल जाएंगे हम, फिर ऐसे ही लगेगा ये क्या हो गया, क्या कहा था, क्या क्यों कहा था। लिहाजा मुबाहिसा, मुताला, और अभी आप 2-3 दिन इसका मुबाहिसा कर दीजिए, जहन में बैठ जाएगा, हमेशा याद रहेगा इंशाअल्लाह। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।